بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، انسان کے لیے اس دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ایمان اور عمل صالح، اور اللہ رب العزت نے انہی لوگوں کو کامیاب بتایا ہے جن کی زندگیوں میں ایمان اور عمل صالح موجود ہو۔ عمل صالح کا مطلب ہے نیک عمل، اچھا عمل۔ قرآن پاک کی جو بڑی مختصر سی صورت ہے اور جس میں اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے جو بات ارشاد فرمائی وہ انہی دو چیزوں کے متعلق ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ گھاٹے اور خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں انسان کی زندگی کے لیے بڑی قیمتی۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام کے واقعات اور ان کے آخری لمحات زندگی کے قرآن پاک نے لوگوں کو سنائے اور بتائے ہیں کہ ان حالات میں، اس موقع پر جبکہ انسان کی زندگی کا آخری لمحہ ہے، اب اس کو دنیا سے رخصت ہونا ہے، اس وقت بھی اللہ نے اپنے انبیاء کے جو حالات امت کو بتائے ہیں اس میں یہی بات ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب ان کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب ہو گیا، ساری اولاد کو انہوں نے جمع کیا اور ساری اولاد کو جمع کر کے ایک سوال کیا۔ میں اور آپ ہوتے تو شاید یہ کہتے کہ میں تو جا رہا ہوں اور میری فلاں جائیداد، فلاں پراپرٹی اور فلاں بینک بیلنس یہ میری اولاد میں تقسیم ہو جائے اور یہ میری بیوی کو مل جائے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن انبیاء نے اس موقع پر بھی اپنے طرز عمل سے اور اپنی فکروں سے جس بات کی امت کو دعوت دی ہے وہ ان چیزوں کی دعوت نہیں دی کہ تم دنیا سے رخصت ہو رہے ہو تو بچوں کے فیوچر کا اور بچوں کے مستقبل کا اور ان کے بینک بیلنس اور ان کے لیے جائیداد چھوڑنے کا کام کرو، بلکہ قرآن کے اسلوب سے اور انبیاء کی زبانی نکلنے والے ان جملوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لمحے اخیر میں بھی حضرات انبیاء کو اپنی اولاد کے ایمان اور عمل صالح کی فکر۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد کس کو اپنا رب مانو گے، میرے بعد تمہارا پروردگار کون ہوگا؟
آپ اس سوال پر غور کر کے دیکھیے تو اندازہ ہوگا کہ نبی ہے وقت کے، اور جن کی نسلوں میں اللہ نے 4000 سے زائد انبیاء کو بھیجا، 4000 سے زائد انبیاء حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں اللہ نے چلائے، لیکن حضرت یعقوب جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو ان کا اپنی اولاد سے جو سوال ہے ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد اپنے ایمان کو قائم رکھنا، میرے بعد اپنے ایمان سے پھر نہ جانا۔ اولاد نے بھی جواب دیا، قالوا نعبد الہک وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم نے اپنے باپ دادا کو جس رب کی عبادت کرتے دیکھا ہے، باپ دادا کو جس پروردگار کو اپنا رب مانتے ہوئے دیکھا ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے، یعنی اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ آیت کریمہ در حقیقت ہم تمام ایمان والوں کو جھنجھوڑنے کے لیے اور ہمیں بیدار کرنے کے لیے کافی ہے کہ کیا انبیاء کی اولاد ہونے کے باوجود انبیاء نے اپنی اولاد کے ایمان کے تحفظ اور ایمان کو باقی رکھنے اور ان کو ایمان پر ثابت قدم رکھنے کے لیے ان سے سوال کیا اور ان کی تربیت کی؟ کیا ہم آج اپنی اولاد کے ایمان کے تحفظ کے سلسلے میں ایسے ہی فکر مند ہیں؟ یہ آیت اس بات کا ہم سے سوال کر رہی، وہ وقت کے نبی ہیں اور براہ راست اولاد نے اپنے باپ سے استفادہ کیا، دین اپنے والد سے سیکھا، اللہ کی معرفت اپنے والد سے حاصل کی، دین اور دینیات سے متعلق جتنی ضروری باتیں تھی والد نے اپنی اولاد کو براہ راست دی، لیکن اس کے باوجود بھی نبی ہیں مگر سوال ان کی زبان پر ہے، ما تعبدون من بعدی، ایمان کا اپنا سودا مت کرنا، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا۔ آج ہم اپنے ایمان کا پہلے جائزہ لیں اور ساتھ ہی اس بات کی بھی فکر کریں کہ ہمیں اپنی اولاد کے دین و ایمان کا بھی سوال ہم سے ہوگا اور ہم جواب دیں ہیں اس بارے میں۔ ہمیں نہ اپنے ایمان کی فکر ہے نہ اپنے نسلوں کے دین و ایمان کی فکر ہے۔ ہمارے ایک شاگرد ہیں جنہوں نے ہم سے پڑھا، اور اس وقت جب پڑھ رہے تھے تو بہرحال قابل آدمی، طالب علم قابل تھا، بڑی محنتوں سے پڑھنے کے بعد آج ایک مہم پر وہ طالب علم اور وہ شاگرد کام کر رہا۔ اور کام کیا ہے؟ یہ جو ہمارے اولڈ سٹی کے علاقے ہیں، اولڈ سٹی کے علاقے، یہاں پر بڑوں سے، نوجوانوں سے، بچوں سے دینی ملاقات کا سلسلہ اس شاگرد نے شروع کیا۔ دینی ملاقات کا مطلب یہ کہ جائیں گے ان سے الیک سلیک کے بعد ان سے سوال کریں گے کہ چچا اذان کے کلمات آپ کو یاد ہیں؟ کس کے؟ اذان کے کلمات آپ کو یاد ہیں؟ چچا سورہ فاتحہ اور نماز میں پڑھی جانے والی 4-5 سورتیں اگر یاد ہیں تو سنا دیجئے۔ نماز کا طریقہ کار کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک نماز میں کیا کیا اور کب کب پڑھنا چاہیے، یہ ہے دینی ملاقات کا سلسلہ۔ اور روزانہ یا ہفتے میں 2 مرتبہ وہ ہمارا شاگرد جو ہے اپنی پوری رودات ہفتے بھر کی یا پھر 3 دن کی وہ رودات لکھ کر کے فیس بک پر بھی ڈالتا ہے اور دوسرے گروپوں
پر بھی ان کی وہ کیفیت آتی ہے۔ آپ یقین جانیے میرے بزرگوں، وہ کیفیات پڑھ کر دل خون کے آنسو رو رہا، ان حالات کو پڑھ کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا۔ 50 سال 60 سال کے درمیان کی عمر کے ہمارے بزرگ احباب، جن کو ہم بغیر کسی تردد کے کہیں کہ یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے سرپرستوں کی طرح ہیں، ان بزرگوں کے احوال جب معلوم ہوئے تو بتانے لگے کہ صاحب اذان کے کلمات کیا ہے ہمارے کو نہیں معلوم۔ اذان کے کلمات حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح معنی نہیں بتا رہا، میں معنوں کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں، میں یہ بول رہا ہوں کہ اذان کے کلمات کن کن الفاظ کو پڑھ کر کے اذان دی جاتی ہے۔ یہی حال 50 سے 60 سال کے درمیان کے بزرگوں کا، یہی حال نوجوانوں کا، یہی حال ادھیڑ عمر کے لوگوں کا۔ اذان کے کلمات یاد نہیں ہے، ہاف سینچری گزر گئی اسلام کی حالت، 50 سال گزر گئے اسلام کی حالت میں، اذان کے کلمات ہم کو یاد۔ بے شمار نوجوان ہیں جن کے سورت فاتحہ تک صحیح نہیں، جن کی سورہ فاتحہ تک صحیح نہیں، جن کو التحیات مکمل یاد نہیں ہے، جن کو دعائے معصورہ نہیں معلوم ہے، جن کو دعائے قنوت کا نہیں پتا ہے۔ یہ کیفیات ہیں اور یہ باضابطہ بات چیت کرنے کے بعد لکھتے ہیں وہ، اور جب بھی میں یہ کیفیت پڑھ رہا ہوں دل خون کے آنسو رو رہا۔ کیوں؟ ایک طرف تو امت کی بے دینی کا یہ حال، دین سے بالکل غفلت، بعض بڑوں کے بارے میں 50 سے 60 سال کے درمیان کی عمر کے جو بزرگوں کے احوال سامنے آئے، اس میں یہ بھی معلوم ہوا کہ بچے باضابطہ اس عمر میں پہنچنے کے بعد اپنے والدین کو یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے بور ہو رہے، ایک فون لا کے ان کو دے دو۔ ماں باپ کو لا کے فون دے دیے۔ اچھا اس عمر میں فون چلانا بھی تو نہیں معلوم، لیکن وہ جو گوگل کا آپشن ہے بائی وائس سرچنگ، آواز ڈال کر کے آپ سرچ کرو کچھ بھی، تو ایک بڑے میاں سے ملاقات ہوئی ہمارے شاگرد کی، ان سے پوچھا انہوں نے کہ چچا آپ کو فون چلانے آتا کیا؟ اسمارٹ فون ہے؟ بولے نہیں بیٹا فون تو چلانے نہیں آتا، مگر یہاں دبا کے کچھ بھی بولے تو انہیں بولتا۔ بولے آپ کیا کرتے چاچا؟ بولے پرانے گانے سن لیتا ہوں۔ آپ کیا کرتے؟ بولے نہیں پرانے گانے سن لیتا ہوں۔ یعنی آپ اس جملے پر غور کر کے دیکھیے کہ مزاج اور ذہن یہ بن گیا کہ بھئی نئے گانے سنے تو گناہ، پرانے سن سکتے، بولے جیسے رفیع صاحب، کشور صاحب۔ یہ تصور تک بھی ذہنوں سے ختم ہو گیا، اور اذان کے کلمات معلوم نہیں، لیکن بولا پارلیمنٹ میں کیا چل رہا، اسمبلی میں کیا چل رہا، لیڈراں فیل ہو جانا ان کے سامنے، اتنی معلومات، اور ان معلومات پر فخر بھی ہے ماشاءاللہ، ان معلومات پر فخر بھی ہے۔ کیا کر رہے ہیں انہوں، کیا کر رہے ہیں انہوں، کیا کر رہے ہیں، ایسا لگا کہ صاحب وہ ایم ایل اے کے بجائے اگر انہوں ایم ایل اے رہتے تو شاید پورا نقشہ علاقے کا بدل جاتا۔ یہ صورتحال ہے نوجوانوں کا حال، ہاتھوں میں کڑے، کانوں میں بالیاں، گلوں میں چین۔ اللہ میاں مرد بنایا، انہیں عورت بننے کو جو ہے نا بےتاب ہو رہا۔ اللہ مرد بنا کے پیدا کرا، ہاتھوں میں جو ہے نا کڑے ڈالنے کے پھر رہے، چینا ڈالنے کے پھر رہے، گلوں میں جو ہے نا چینا، کانوں میں بالیاں، انگوٹھیاں۔ بولے صاحب یہ چار، یہ چار کیا؟ بولے نہیں صاحب فیشن ہے۔ یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہے، اور
میں یہ بات بالکل دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پورے پرانے شہر کے علاقے کی جتنی مساجد ہیں ان مساجد کے علماء، ائمہ، خطبہ ہر کوئی اس بات کے سلسلے میں فکر مند ہے کہ لوگوں کو دین اور دینیات سے کیسے قریب کیا جائے، ان کے سامنے دین کیسے پیش کیا جائے، اور پیش کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بولنے والے نہیں ہیں، الحمدللہ اچھے سے اچھا اور بڑے صاف اور کھلے الفاظ میں بولنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ ہمارے نوجوانوں کو اس سلسلے میں کوئی فکر، نہ ہمارے بڑے اور بزرگوں کو اس سلسلے میں کوئی جو ہے دھیان، بس چل رہی زندگی چلتی۔ میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا وہ جو واقعہ آپ کے سامنے رکھا، اس واقعے کے تناظر میں یہ بات ہم تمام اہل ایمان کے لیے بہت بڑا سوال ہے کہ کیا ہمیں اپنے ایمان کی پہلے فکر ہے، اور ہم اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے نسلوں کے دین و ایمان کے فکر کرنے والے والدین ہیں یا نہیں؟ یہ بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ آج آپ کے سامنے حالات روزانہ آ رہے ہیں، فلاں کالج میں گئے، فلاں اسکول میں پڑھے اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئے۔ ایک نہیں، ایسے ہزاروں واقعات ہیں۔ میں آپ کو بڑے جو ہے دکھ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، دو ہفتے قبل بنجارہ ہلز کے علاقے سے ایک فون آیا، جو ہمارے مصلی بھی تھے، ملاقاتی بھی۔ انہوں نے خیر خیریت کے بعد سوال کیا کہ مفتی صاحب ایک بچی کو آپ کے پاس لے کے آنا چاہ رہے ہیں ہم لوگ، آپ توجہ رکھیے، ایک بچی کو آپ کے پاس لے کے آنا چاہ رہے ہیں۔ میں بولا کیوں بھائی، کوئی خاص بات؟ بولے صاحب وہ محبوب نگر کے علاقے میں کوئی کھیڑا گاؤں ہے، اس گاؤں کے اندر انہوں رہتے، ان کے والد مسجد کے مؤذن ہیں، ان کے والد مسجد کے مؤذن ہیں، اور علاقے میں ان کا بہت زیادہ کوئی اہتمام نہیں۔ اسکول اور کالج پڑھتے پڑھتے اس بچی کو ایک غیر مسلم ہندو حجام سے محبت ہو گئی، غیر مسلم ہندو حجام سے محبت ہو گئی، اور 4-8 دن اس کے ساتھ گھر سے فرار ہو گئی۔ آگے سنو آپ، 4-8 دن اس کے ساتھ فرار ہو گئی۔ بہت تلاش کے بعد، بہت جو ہے تتبع کے بعد، ڈھونڈنے کے بعد جب بچی ملی تو اس کو پکڑ کے والدین لے کے آئے، وہ بچے کو بھی بلائے، بولے میاں یہ بچی اور تو ایک ساتھ رہنا چاہ رہے ہیں، جو ہے نا ایک دوسرے کے جو ہے نا ساتھ زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں، ایک کام کرو تم ایمان قبول کر لو۔ اس ہندو حجام سے بولے کہ آپ ایمان قبول کر لو، ہم دونوں کا نکاح کرا دیتے، ساتھ میں زندگی جیو۔ تو بچہ بولتا ہے میرے کو شوق نہیں ہے اس کے ساتھ رہنے کا، تمہاری بیٹی بیتاب ہے، میرے کو شوق نہیں ہے، تمہاری بیٹی بیتاب ہے، لہذا تم اگر اسی حالت میں دینا چاہ رہے تو دیو، نہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا دھرم چینج کرنے والا نہیں۔ اب اس کے بعد اس کے والدین اس بچی کو سمجھا رہے ہیں، اس کو جو ہے بتا رہے ہیں کہ دین و ایمان کی کیا اہمیت ہے، ایمان کتنا ضروری ہے، اور ایمان پر اللہ نے نجات کا فیصلہ فرمایا ہے۔ بچی بولی کچھ بھی ہوگا مگر میں اس کے ساتھ ہی رہتی ہوں، انہیں مسلمان نہیں ہوا غم نہیں، میں اس کا مذہب قبول کر لیتا ہوں۔ والدین نے روتے ہوئے کہا کہ صاحب ہمارے سامنے بس یہ ایک حل نظر آ رہا کہ رات اس کو زہر دے کے اس کو ختم کر دو تاکہ ہم لوگ بھی کم از کم اس بدنامی سے بچ جائیں۔ لڑکی کے والد کہتے ہیں کہ میں بارے شرم کے مسجد نہیں جا پا رہا ہوں۔ ابھی 2 ہفتے قبل یہ فون آیا میرے کو، میں بولا آپ اتنی دور سے یہاں آنے کے بجائے اسی علاقے میں بعض اور اچھے علماء ہیں،
ان کے پاس جائیے، شاید وہ بچی کی وہ صحت شادی کرے۔ یہ میرے کو فون آیا اور میرے سے بات ہوئی، نہ جانے ایسے کتنے واقعات ہوں گے۔ اور یہ کیوں ہو رہا؟ یہ اس لیے ہو رہا کہ ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے گھروں کے اندر دین و ایمان کے مذاکرے ختم کر دیے۔ دین و ایمان کا کوئی مذاکرہ نہیں۔ اماں پاکستانی سیریلوں میں مصروف، بابا آئی پی ایل میں مصروف، بچے گیموں میں، ریلوں میں، ویڈیو میں مصروف۔ ہر ایک کی اپنی اپنی ایک انفرادی لائف ہے، انڈیویجول لائف ہے اس کی، اور انہیں مسئلے ہونے اس میں۔ اماں کو ڈرامے نہیں دیکھے تو رات میں نیند نہیں آ رہی، بابا کو آئی پی ایل کا نتیجہ جب تک معلوم نہیں ہوا بابا بے چین ہے۔ اور بچوں کو تو آپ دیکھو، آپ فون دے دو، اس کے بعد نہ اس کو بھوک لگ رہی، نہ پیاس لگ رہی، نہ گرمی، نہ سردی، کچھ نہیں معلوم ہو رہا اس کو۔ اگر آپ ڈائپر بن کے بٹھا دیے اس کو، 24 گھنٹے اسی حالت میں رہنے کو تیار ہے۔ یہ ہمارے گھروں کا حال بتا رہا ہوں آپ کو۔ کھانا بھی کھا رہا تو موبائل کے بغیر نہیں کھا سکتا، کھانا کھانا بھی ہے تو موبائل دینا ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں موبائل دیکھتے ہوئے منہ کھولتا، اب مٹھی بھی ڈالو کھا لیتا۔ یہ صورتحال ہے۔ ایسے موقع پر ہماری ایک بحیثیت والدین، بحیثیت ماں باپ، بحیثیت پیرنٹس، یہ ذمہ داری ہے کہ ایک تو ہم پہلے اپنے دین و ایمان کی فکر کریں، اپنے دین و ایمان کو ہم مضبوط کریں، اور ساتھ ہی اپنی نسلوں کے دین و ایمان کے تحفظ کی فکر خود کریں۔ اس کے لیے مختلف طریقے ہیں۔ ایک طریقہ جو بالکل ضروری ہے، لازم ہے، وہ یہ کہ اپنے گھروں میں رات میں جب کھانے کا وقت ہے تو کھانے کے پہلے یا کھانے کے بعد پورے گھر والے یہ عہد کر لینا، فلاں وقت کے بعد کسی کے ہاتھ میں موبائل نہیں رہے گا۔ 10 بجے کے بعد، 10:30 کے بعد، اچھا موبائل ہاتھ میں رہا، آپ یقین جانو کوئی کام نہیں ہے اس میں، کوئی کام نہیں ہے۔ موبائل کا اہم کام کیا ہے؟ فون آیا تو اٹھانا، بات کرنا، اتنا ہی نا، یا کوئی واٹس ایپ پہ کوئی اہم آیا میسج دیکھ کے جواب دینا۔ اس کے علاوہ جو بیکاری کے گروپ ہیں ان میں تو سوائے اوقات خرابی کے اور کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ طے کرو کہ اپنے گھر میں 10 ساڑھے 10 کے بعد کسی کے ہاتھ میں موبائل نہیں رہنا۔ ایک دوسرا کام یہ کہ ماں باپ باضابطہ اپنے گھر میں یہ مزاج بناؤ اور یہ ذہن بناؤ کہ بیٹھ کر کے اپنے بچوں سے دین کا مذاکرہ کریں گے، دین کا مذاکرہ کریں گے، ان کو بتائیں گے ایمان کتنا ضروری، ان کو بتائیں گے ایمان کے کلمات کیا ہیں، ان کو بتائیں گے قیامت اور علامات قیامت کیا ہے۔ اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پہلے سے جو ہے ذہن میں موجود ہو اور آپ کو پورا ازبر یاد ہو۔ بازار میں کتابیں ملتی، بازار میں کتابیں ملتی، اپنے علاقے کے علماء سے رجوع کرو اور ان سے نام لکھوا کر وہ کتابیں اپنے گھروں کو لے کر آؤ، اور اس کے بعد ان کتابوں کی اپنے گھروں میں تعلیم کرو، اپنے بچوں کو لے کر کے بیٹھ کے تعلیم کرو۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ آپ کے علاقے میں منظم کوئی مکتب ہے، اپنی اولاد کو ان مکتب کے حوالے کرو، اور اگر نہیں ہے تو منظم مکتب بنانے کی فکر کرو۔ خدا کی قسم میں آپ سے بڑی صاف بات عرض کر رہا ہوں کہ جب تک علاقے میں کوئی منظم اور بہترین مکتب نہیں ہوگا، علاقے کے بچوں کا دین و ایمان پر قائم رہنا یا اس کو سمجھنا یہ ایک امر محال میں سے۔ اس وقت چونکہ
गर्मा की छुट्टियां चल रही, 15 दिन तकरीबन हो गए छुट्टियां होकर, और 15 दिन में मैं समझता हूं कि ददियाल, ननियाल, ससुराल सबके ट्रिपा हो गए, सबके ट्रिपा हो गए। अब खाली घरों के अंदर अपने बच्चों के साथ ये उनके औकात को खराब मत करिए। इलाकों में जहां जहां समर इस्लामिक क्लासेस चल रहे हैं, इलाकों में जहां जहां समर इस्लामिक क्लासेस चल रहे हैं, अपनी औलाद को ले जाके 2-3 घंटों के वास्ते छोड़ दो। अपने बच्चों को समर क्लासेस में छोड़ दो, क्योंकि उमूमन समर क्लासेस में होता क्या कि आने वाले तालिबे इल्म की काबिलियत देखी जाती है, क्या पढ़ सकता, क्या पढ़ रहा था, अब किसमें चलेगा, ये उसका सबक चलता है। सबक चलने के साथ साथ उनके लिए हिफ्ज़ सूरा का मसला है, उनके लिए दुआओं का मसला है, अहादीस का मसला है, नमाज, वजू और ये जो रोजमर्रा की जरूरी चीजें हैं, इस पर उनके सामने बातें पेश की जाती हैं। कभी सीरत का कोई किस्सा उनको सुनाया, कभी सहाबा का कोई किस्सा, कभी बुजुर्गों का कोई किस्सा। इस तरह उनके 3 घंटे कम से कम अगर इस माहौल में गुजरेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि 3 घंटे गुजार के उन्हें पूरे साल भर का जो है ना तोशा अपने साथ लेकर जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन कम से कम रोजाना इस माहौल में रहने की वजह से कुछ ना कुछ जरूर वो सीख करके जाएगा, कुछ ना कुछ जरूर वो सीख करके जाएगा। और ये वालिदैन की अहम तरीन जिम्मेदारी है। जहां आप उनके लिए डॉक्टर बनाने की, इंजीनियर बनाने की, दुनियावी डिग्रियों की फिक्र कर रहे हैं जिससे उनकी दुनिया बेहतर होगी, अगर आपने उनके दीन की फिक्र नहीं की तो उनकी आखिरत बर्बाद होगी। और इस आखिरत के बर्बाद होने में जहां उनको अपना नुकसान महसूस होगा, उसके जिम्मेदार आप भी होंगे। इसलिए अपने बच्चों की इन छुट्टियों को बेकार जाए होने से बेहतर 1 महीने, 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन, जहां आपको अच्छा लगे, मैं किसी जगह की तायीन नहीं कर रहा, जहां आपको बेहतर लगे, मगर अपने बच्चों के औकात को खुदा के वास्ते कारामद बनाओ। अपने बच्चों के औकात को खुदा के लिए मस्जिदों के पास, मस्जिदों में लाकर भेजकर कम से कम वो जो कुछ भी दीन सीखेगा, वो दीन उसके लिए इंशाअल्लाह मरते दम तक काम आएगा। क्योंकि ये जो उम्र है, इस उम्र में सीखा हुआ ये पूरी जिंदगी चलता है, पूरी जिंदगी चलता है। तो इसलिए अपने तौर पर इस बात की फिक्र करें और उस आयत से मिलने वाला जो सबक है उम्मत को, उस सबक को अपनी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बनाएं। अभी समर का मौका है, उसके बाद इलाके के अंदर कोई मुनज़्ज़म मकतब चलाओ, जिम्मेदारी लो इस बात की जिम्मेदारी लो और ये तय करो कि भाई इलाके के अंदर कम से कम दीनी एतबार से कोई मुनज़्ज़म मकतब हो या मदरसा हो, और उसके लिए हर आदमी को फिक्र करने की और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर हम बोले कि भाई हमारे को क्या करना है, हमारे बच्चे तो बड़े हो गए, यकीनन आपके बच्चे बड़े हो गए, लेकिन उन बच्चों के जब बच्चे आएंगे, उन बच्चों के जब बच्चे आएंगे तो वो उनके लिए कारामद होगा। और अब जो छोटे बच्चे उनके लिए ये चीज कारामद होगी। बहरहाल इन बातों को गौर करें और फिक्र करें इस बात की कि इन समर की छुट्टियों को अपनी औलाद के दीनी तरबियत का जरिया बनाएंगे और उनके लिए दीन सीखने और सिखाने का कोई मुनज़्ज़म काम करेंगे। अल्लाह जज़ाए खैर दे उन तमाम हजरात को जो मस्जिदों में, जो मदारिस में समर क्लासेस चला रहे हैं। खुदा करे कि वालिदैन की ये बात समझ में आए। 1500 की सूरत देख लेते हुए अगर आप बैठेंगे तो वो 1500 में अपना कोई दुनिया बनने वाली नहीं, लेकिन कम से कम जिनके लिए आप उस माल को लगाएंगे तो वो उसके लिए दुनिया में भी बेहतरी का जरिया बनेगा, आखिरत में भी बेहतरी का जरिया बनेगा। अल्लाह मुझे आपको कहने सुनने से ज्यादा तौफीक अमल नसीब फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।